ایک گھر ہے نا، اس گھر کے والدین لڑتے رہتے ہیں سارے دن. گھر میں چاچے تائے بھی رہتے ہیں، وہ بھی لڑتے رہتے ہیں آپس میں. اور دادا دادی جو ہے نا، وہ بھی جب ان کو موقع ملتا ہے تو لڑتے رہتے ہیں. اور گھر میں بچے ہیں، بچے اچھے بچے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کسی ایک کی دکان ہے، کوئی کہیں نوکری کرتا ہے، بڑوں کی 2 کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے بھی آگے بچے ہیں، ان کا اپنا ایک روزگار کا مسئلہ ہے. کوئی سائیکل پہ جاتا ہے، کوئی گاڑی پہ جاتا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے، یا گھر کے اندر ایک گاڑی ہے، سارے اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن گھر میں ہر وقت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. تائی جو ہے وہ لڑتی رہتی ہے چاچی کے ساتھ، امی کے ساتھ تائی لڑتی رہتی ہے. جب موقع ملتا ہے دادا ابو کو، وہ ساروں کو کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ. اب وہ سارے گھر کے اس فساد کے ماحول کے اندر، اچھا پھر سارے لالچی ہیں، سارے یہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کمرے سے چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ وہ فریج میں لے کے آیا تھا کوئی، تو سیب اٹھا کے نا وہ چاچی لے گئی، اور کوئی اٹھا کے کسی اور کو لے گیا. پھر اچانک پتہ لگا کہ گھر میں کسی ایک کا کوئی زیور آیا تھا، تو وہ زیور اس نے چوری کر لیا. پھر دوسرے نے اس کو کچھ اور. اب اس گھر کے اندر کیا ہوگا مجھے بتاؤ، اس کے بچوں کا کیا حالات ہوں گے؟ وہ بچے نارمل ہو ہی نہیں سکتے. وہ بچے یا تو نا دبے رہیں گے، ڈپریس رہیں گے، پریشان رہیں گے بہت زیادہ، اور عجیب، یا یہ ہے کہ وہ خود بڑے چلاک کننگ بن جائیں گے، وہ خود ان کے بھی باپ بنیں گے، وہ چور بن جائیں گے. اچھا پھر گھر میں نہیں، وہ گھر میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہے گا، وہ کہیں گے ہم تو باہر جاتے ہیں، ہم تو باہر جاتے ہیں. کسی بچے کو موقع مل جائے ہاسٹل میں جانے کا، کہ مجھے تو ہاسٹل بھیج دیں، میں نے وہ ہاسٹل جانا ہے. اچھا اکثر وہ تو گھر سے باہر رہیں گے، گھر میں آئیں گے تو وہی چینچی کل بدتمیزی فضول. تو وہ کہیں گے رات، کئی دفعہ رات کے 11 بجے آئیں گے، چپ کر کے آئیں گے. یہ ہوگا نا گھر کے اندر. ان گھروں کی کوئی تربیت کا نظام نہیں ہوگا، بچوں کا کوئی اصول نہیں ہوگا. اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ تربیت کی بات کرتے ہیں، بچوں کی وہ پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں، آپ جو اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، تو آپ نہ سیاسی بات نہ کیا کریں. نہ سیاسی بات نہیں کرنی ہم نے. اور اکثر تنظیمیں بعض بھی کہتے ہیں کہ ہم نہ یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کرتے ہیں. اب جب سیاست ہمارے گھر کے اندر آ جائے اور ہمارا گھر کا ایفیکٹ ہونے لگ جائے، آپ کہتے ہیں کہ یار محلے کا، ہمیں محلے کی فکر نہ کرو، اپنے گھر کی فکر نہ کرو. محلے کی آگ اگر گھر کے اندر آ جائے تو پھر محلے کی آگ کی بات کیوں نہ کریں؟ یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا جس گھر کی، اس گھر کا نام پاکستان ہے. اور آپ کبھی دیکھیں، اب میں نا ابھی غصے میں آ کے میں نے ٹی وی بند کیا، ابھی آپ کے سامنے غصے میں آ کے ٹی وی بند کیا. غصے سے مراد یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں غصہ نہیں آتا مجھے، عموماً میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں. میرا مطلب ہے کہ چڑ کے میں نے یہ فون بند کیا. یہ جو گفتگو ہوتی ہے ان کے اندر، کیا یہ گفتگو ہوتی ہے؟ یہ ان لوگوں کی گفتگو ہوتی ہے جنہوں نے ملک کو چلانا ہے. یہ ان لوگوں کی گفتگو ہے کہ جن کو اس بات کا پتہ ہے، فکر ہے کہ یا اللہ ہم کس طریقے سے اس ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر کریں. 5 سال بعد ہمارے بچے کہاں ہوں گے، 10 سال بعد ہمارے بچے کہاں ہوں گے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم کیا ایسی چینجز لے کے آئیں، ہمارے کیریکولم میں کیا تبدیلی لے کے آنی ہے. ہمارے ہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام ٹھیک نہیں ہے. ہم نے لوگوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے کیسے سادگی کو اختیار کرنا ہے. میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں اس ملک کا صدر ہوں، میں اس ملک کا جو ہوں ایک اپوزیشن کا ہیڈ ہوں، اور میں رول ماڈل ہوں، میں کمشنر ہوں اس علاقے کا، اور میں جو ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بڑا آدمی ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہیڈ ہوں، اور یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں میں ان میں سے ہوں. میں بیوروکریسی کے ٹاپ کے لوگوں میں سے ہوں، میں میڈیا کے ٹاپ کے لوگوں میں سے ہوں. تو مجھے تو بڑی پریشانی ہے، مجھے تو بہت زیادہ فکر ہے، میرے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا. مجھے تو یا اللہ حضرت عمر کا خیال آتے آتے خوف آتا ہے کہ اس عمر نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے کتا بھی اگر پیاسا رہے گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. تو میں بھی اس ملک کے ایک ادارے کو ہیڈ کر رہا ہوں، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، میرے پاس بھی اختیار ہے. تو کیا آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ اور اس کے نتیجے میں جو عوام ہے، عوام کو بچہ سمجھے. میں نے جو آپ کو پہلے والی مثال دی تھی نا، عوام وہ بچے ہیں، وہ بدقسمت بچے ہیں جن کے باپ والدین اور باپ کرپٹ ہیں. جس گھر کے بچوں کو پتا ہو کہ ہمارے گھر میں حرام آتا ہے، اور پھر گھر کے سب بچوں کو پتا ہو کہ ابا جی نے ساری دنیا کے قرضے دینے ہیں. ہمارے ابا جی نے نا قرضہ دینا ہے دودھ والے کا بھی، ہمارے انہیں قرضہ دینا ہے اس کا. اور دوسرا، وہ قرضہ دینے کے لیے جب وہ ڈنڈے لے کے ہمارے پیچھے پڑے تھے تو چاچا جی سے پیسے ادھار لیے تھے، اس میں سے کچھ قرضہ دے کے باقی ابا جی اور امی نے پھر عیاشی کر لی تھی، اور بچوں کو یہ بات پتہ چل رہی ہو.
اور بچے کی اسکول کی فیس دینے کے لیے وہ پیسے نہ ہوں، امی جو ہے وہ ہر 2 مہینے بعد نیا سوٹ بنا رہی ہو، ابا جی جو ہر دفعہ نئی برانڈڈ گھڑی لے کے پھر رہے ہوں، اور پیسے کہاں سے لیے ہوں؟ وہ تایا ابو سے ادھار لیے ہوں، یعنی کسی اور اپنے دوست سے ادھار لیے ہوں، اور اس میں سے کچھ پیسے قرضے کو دے دیے ہوں، اور باقی اپنے سوٹ بنا رہے ہوں۔ مجھے بتائیں اس گھر کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بچے گھر سے بھاگنا نہیں چاہیں گے؟ یہ بچے اپنے والدین کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی؟ ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ تو اس لیے آپ کے کہنے پر میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا، میں مطلب ہے میرا اپنا ایک فیلڈ ہے، میں ہیلتھ پہ کام کروں، میں ہیلتھ اویئرنیس پہ کام کروں، میں لوگوں کو بیماریوں کے بارے میں بتاؤں، میں بچوں کی تربیت کروں، میڈیکل ایجوکیشن کے اندر میں اپنا حصہ ڈالوں، جو کام مجھے آتا ہے، جو میں نے ساری زندگی کیا ہے۔ اس کے علاوہ پیرنٹنگ پہ میں نے ریسرچ کی ہے، میں کام کیا، اپنا ذاتی طور پہ کام کیا ہے، چھوٹے چھوٹے میں نے کیس سٹڈیز کو کر کے نتیجے نکالے ہیں، تو ان کی بنیاد پر الحمدللہ کتاب لکھ رہا ہوں، کتاب بھی آ جائے گی، تو میں وہ والا کام کروں، یا جو اس طریقے سے پرسنل کاؤنسلنگ میں کرتا ہوں، میں 1 to 1 کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، اس کے لیے میں باقاعدہ ٹرینڈ کاؤنسلر ہوں اور رائل کالج آف سرجن کا افسرہ کیا، تو میں یہ والا کام کروں، لیکن مجھ سے اب نہیں رہا جاتا، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کے سامنے اتنا کچھ عجیب ہو رہا ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے تو انہیں عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا، اچھا کوئی اصول ہے تو اصول کے مطابق ہم نے چلنا نہیں ہے، دوسری پارٹی کے حق میں آتا ہے تو اس نے نہیں ماننا، اس نے گالیاں دینی شروع کر دینی ہے، اس کو نہیں آنا تو اس کو گالیاں، یعنی کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ کسی بڑے محکمے میں جا کے دیکھ لے جو پبلک ڈیلنگ کرتا ہے، بالکل کوئی اس بات میں شک ہی نہیں ہے کہ 10 میں سے 9 دفعہ پیسے دے کے آپ جو مرضی کام کروا لیں، ہر جگہ پر جو مرضی پیسے دے کے کام کروا لیں، تو ایسی صورت میں بڑی پریشانی ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو کچھ سوشل میڈیا کے اندر میری آواز ہے، میں تو میری عقل سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ میں کسی طریقے سے گزارش کر سکوں، ایک تو پاکستان کے تمام افراد سے، جس میں میں خود بھی شامل ہوں، ہم سب، کہ ہم اپنے طور پر کوئی کام ایسا نہ کریں جو کہ ہماری آئیڈینٹی کے خلاف ہو، یعنی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، اور پاکستان ہمارا ملک ہے، تو ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پر جو صاحب اختیار لوگ ہیں۔ میں جنرلائزڈ بات کر رہا ہوں، اسپیسیفک بات نہیں کر رہا۔ جب آپ کے پاس بلینز کا بجٹ آتا ہے، آپ اس کے پین سے سائن کرتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنی ہیرا پھیری ہے، اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جو کک بیکس ہیں، اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جو وہ ہے، اور یہی کر کے تو قرضے پہنچے۔ آخر پاکستان نے کیا ایسا کیا کہ پاکستان پہ قرضہ چڑھ گیا؟ پاکستان کے لوگوں نے کیا ایسی عیاشیاں کی ہیں کہ قرضہ عیاشیاں کی ہیں؟ تو جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کی ہیں ساری کی ساری عیاشیاں۔ تو مہربانی کریں، اب بہت ہو گیا ہے۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، بہت میں ڈر کے یاد کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہتا، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، میں خود بھی بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں آپ سے عاجزی سے کہتا ہوں کہ ہم سب نے بہت جلدی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کے اپنے سوال جواب، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے۔ یہ جو ایگوئسٹک وے میں ملک کو رن کیا جا رہا ہے، یہ جو ایک نا، یہ ایک جس طرح جیسے ٹانگے کے اڈے کے اوپر ٹانگے والے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے بسوں والے سواریوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہماری سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں نا، اس طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فلانے سواریاں زیادہ لے گیا، وہ فلانا سواری، تم نے گاڑی یہاں کیوں کھڑی کی؟ یعنی جس طریقے سے اس سطحی لیول کے ایگوئسٹک لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں، اتنے بڑے لیول پر اتنا ایگوئسٹک سٹانس، یہ بالکل کسی طریقے سے ملک کو کہیں نہیں لے کے جائے گا۔ تو میں بہت ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس بارے میں آپ غور کیجئے، انڈیویجولی سب، اب ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے جو اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور یہ بات اوپر سے لے کر نیچے تک ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں، سب لوگ ذمہ دار ہیں، ہم سب خدا کے لیے اب ترس کھائیں اس ملک کے اوپر۔ اگر ہم نے اس ملک پہ ترس نہیں کھایا نا، آپ دیکھیے گا کہ یہ ملک بھی ہمارے اوپر ترس نہیں کھائے گا۔ اور جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ گھر کے بچے کہتے ہیں یار یہاں تو لڑائی ہوتی تھی بھاگے، اسی لیے تو ملک سے بچے بھاگی جا رہے ہیں سارے، ان کو روکیں، خدا کے لیے ملک میں بچوں کو روکیں۔ اپنے بچوں کو روک دیں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا؟ اگر ہم اپنے بچوں کو یہاں سے نہیں روک سکیں گے، ان کے لیے کچھ وہ نہیں کریں گے، تو اس ملک کا کون اس کا خیال رکھے گا؟ اس ملک کی برین یہاں سے چلا جائے گا تو یہ کیا ایک خالی کھوکھا رہ جائے گا سارا۔ تو اس کے لیے بس میں اپنی بات کو نامکمل ہی سمجھتا ہوں، لیکن میں یہیں ختم کرتا ہوں، اور بس یہی میں کہنا چاہتا تھا۔